إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. وقال نبي عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تكف عن الظلم فذاك نصرك إياه. رواه ترمذی. حدیث نمبر 2255. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 102 اور احادیث یعنی کہ جامع ترمذی میں سے ایک حدیث نمبر 2255. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. الحمدللہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام سامعین کو ان تمام صحیح باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا مالک ہے، اور درود و سلام اللہ کے بھیجے ہوئے ان تمام نبیوں اور رسولوں پر بالخصوص بے انتہا لاتعداد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین اکرام، میں سورہ ہود آیت نمبر 102 کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں اپنے عنوان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. میرا آج کا عنوان ہے ظلم اور ظالم کا انجام. محترم سامعین اکرام، ظلم 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ظلم کے 3 اقسام ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم. نمبر 2 لوگوں پر ظلم. اور نمبر 3 اپنی جان پر ظلم.
اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو ظلم ہے وہ ظلم عظیم ہے، وہ ظلم ہے جسے اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بہرحال سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے، لیکن آج میں شرک کے تعلق سے آج کے خطبہ میں نہیں بیان کروں گا، بلکہ میں اس ظلم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جو لوگوں پر کیا جاتا ہے، یعنی مسلم معاشرے میں، یا پھر ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں اس مختصر سا وقت میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی، یعنی ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرتہ مظلوما فکیف انصرہ ظالما، کہ یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں اچھی طرح سے آ رہی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف عن الظلم فذاک نصرک ایاہ، یعنی ظالم کی مدد اس حساب سے کرو کہ اس کو ظلم کرنے سے اسے روکو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنایا، تو اس وقت مکہ کے درمیان یعنی کہ عرب ممالک میں معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر ایک شخص یہ آوازیں لگایا کرتا تھا کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ساتھ دو اپنے خون کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بھائیوں کے، چاہے اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو یا پھر وہ کسی کے اوپر ظلم کیا ہو۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کس نے کیا یا وہ کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا اس لیے اس کی مدد کرو۔ یہ زمانے جاہلیت میں یہ باتیں ہوا کرتی تھی کہ ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، چاہے وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو وہ نہیں دیکھنا، بلکہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہونی چاہیے وہ دیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ظالم اور مظلوم کی مدد تم کرو، لیکن اس حساب سے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو اور مظلوم کی مدد کرو کہ جو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یہ ہوا مظلوم کی مدد، کہ جب بھی مظلوم کے اوپر کوئی بھی شخص ظلم کرے تو پھر تم اس کے جو شخص ظلم کر رہا ہے تم اس کے اوپر آواز اٹھاؤ اور اس کو کہو کہ یہ تم اس سراسر غلطی پر ہو اور ظلم کر رہے ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ظلم کے بارے میں بہت ساری وعیدیں سنایا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے تھے وہ قیامت کے دن وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی روشنی اور کوئی اجالا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں میں ہوگا، یعنی جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں قیامت کے دن اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے جس پر چل کر وہ نجات حاصل کر سکے۔
اسی طریقہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو میں نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو میں نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا آپ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ظلم کو حرام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. یعنی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور لوگوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، کبھی بھی، بلکہ اگر وہ کسی مصیبت میں یا کسی آفت میں مبتلا ہوا ہے تو اس کے اپنے کیے ہوئے کارکردگی ہے، یعنی وہ خود اس کا انجام ہے جو انہوں نے کیا تھا. یعنی جو ظلم کیا تھا تو ہم نے اس کو اس ظلم کے بدلے ہم نے اس کو سزا دیا، یہ نہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ظالموں کو، اللہ رب العالمین جو ہے ظالموں کو چند روز کے لیے، چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے اللہ رب العالمین ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، رخصت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے. لیکن بالآخر اللہ فرماتا ہے اذا اخذ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ رب العالمین اس شخص کو جب پکڑتا ہے، اس قوم کو پکڑتا ہے، اس گروہ کو پکڑتا ہے جو لوگ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، تو پھر اللہ رب العالمین اسے چھوڑتا نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 109 کی تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. یعنی آپ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ، کہ اللہ رب العالمین جو ہے کسی قوم کے اوپر یا کسی لوگوں کے اوپر، کسی طبقے کے اوپر اللہ رب العالمین جب اس کو پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین جب اسے گرفت میں لیتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. ان اخذہ علیم الشدید، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی جو پکڑ ہے بہت ہی زیادہ شدید ہے، سخت ہے. تو لہٰذا تم ظلم سے پرہیز کرو. اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے کہ واللہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ رب العالمین جو ہے ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں اسے اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے. اور دوسری مقامات سورہ شورى آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے کہ انہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ رب العالمین، بے شک اللہ رب العالمین ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا پسند نہیں کرتا ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. چاہے جائے وہ روزہ نماز کا پابند ہو، وہ حج و عمرہ بھی کرتا ہو، دن رات اللہ اللہ بھی کرتا ہو، لیکن اگر وہ شخص کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے محبت نہیں کرتے، ہم اسے پسند نہیں کرتے ہیں. اسی طریقہ سے ایک حدیث ہے ادب المفرد، حدیث نمبر 591،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو ذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ الا البغی، لمبی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں میں سے اللہ جس کی چاہے، دنیا کے تمام گناہوں میں سے انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اللہ جس کی چاہے اس کی گناہوں کو یا تو دنیا میں اسے سزا دے دیتا ہے یا پھر آخرت کے لیے اس کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، یعنی اس کو رکھ دیتا ہے کہ آخرت میں اس کو اس گناہ کے سزا دیے جائیں گے، سوائے 3 گناہ کو چھوڑ کر کے، سوائے 3 گناہ، 3 ایسے گناہ ہے جس کے سزا اللہ رب العالمین دنیا ہی میں فی الفور دے دیتا ہے، یعنی دنیا ہی میں مرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین اس کے ان 3 گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعقوق الوالدین، جو لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو، ویسے اولاد کو اللہ رب العالمین دنیا ہی میں اسے والدے کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دے دیتا ہے۔ دوسرے نمبر فرماتے ہیں صلہ، یعنی کہ جو لوگ دنیا میں صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، صلہ رحمی جو ایک دوسرے کو حقوق میں پامالی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حقوق چھینتے ہیں اور صلہ قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتے جوڑتے نہیں بلکہ بھائی بہن میں، ماں باپ میں اور اسی طریقہ سے چاچا چاچی میں، یعنی جو خون کا رشتے ہیں، ان رشتوں کو جو لوگ توڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے گناہ گاروں کو دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ظلم، یعنی کہ جو شخص دوسرے شخص کے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ ظلم چھوٹا ہو چاہے وہ ظلم بڑا ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ظلم بڑے پیمانے پر ہو چاہے وہ ظلم چھوٹے پیمانے پر ہو، اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ہاں الا یہ کہ آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ گناہ کو باقی رکھے اور آخرت میں بھی اس کو سزا، اس ظلم کو سزا دیا جائے، فیصلہ ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ رب العالمین کچھ اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی کئی مقامات پر، کئی آیت کریمہ میں آپ اللہ رب العالمین کے فرمان کا جب مطالعہ کریں گے اور آیت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کئی لوگوں کو ہلاک و برباد کیا صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ مثلا آپ دیکھیں قوم ہود، قوم سمود، قوم صالح، یہ تینوں قوم صالح علیہ السلام کے قوم نے بھی ظلم کیا تھا، وہ ظلم جو ہے اونٹنی کے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے بھی تباہ برباد کیا۔ قوم ہود اور قوم سمود جو طاقتور تھے، قوم سمود بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، اس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، اتنا زیادہ طاقتور قوم تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے تباہ و برباد صرف اس لیے کیا کہ اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں، آپ کئی قرآن مجید کی کئی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا، سورہ بقرہ میں، سورہ قصص میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں، کئی سورہ میں اللہ رب العالمین موسیٰ اور فرعون کا ذکر کرتا ہے، اور پھر فرعون کا انجام اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، فرعون کو ہم نے کیا کر دیا، پانی میں، دریا میں، سمندر میں غرق کر دیا، یہ اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس کے بعد کیا کہا کہ ہم نے فرعون کو، جو فرعون تمہارا دشمن تھا، اسے ہم نے غرق اس لیے کیا کہ وہ جو ہے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یعنی کہ نسل کو ختم کرتا تھا اور نسل کے اوپر ظلم کرتا تھا، غلاموں کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے صرف فرعون کو غرق ہی نہیں کیا
بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے عبرت کے لیے اس کی لاش کو آج بھی آپ دیکھیں مصر کے میوزیم میں جو ہے فرعون کا لاش موجود ہے. آج بھی اللہ رب العالمین نے عبرت کے لیے اس کے لاش کو جو ہے محفوظ رکھا ہے تاکہ لوگ اس کے لاش کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے کہ اسے اللہ رب العالمین نے کیوں تباہ و برباد کیا تھا. اتنا طاقتور بادشاہ ہونے کے باوجود جو بادشاہ 400 سال سے لوگوں کے اوپر حکم کرتا ہو، یعنی کہ فرعون کے خاندان 400 سال سے جو ہے فرعون بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کر رہا ہو، اور اتنا طاقتور بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اسے وہ تباہ و برباد صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے اوپر ظلم کرتا تھا. ظلم اتنا سنگین اور بھیانک انجام ہے کہ جس کا آخرت میں بہت ہی خطرناک اور دردناک جو ہے اسے سزا اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ایک حدیث کو ملاحظہ فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک الزام لگا. الزام کس چیز کا؟ کہ ایک خاتون نے عدالت میں جا کر کے ان کے خلاف ایک رپورٹ درج کروایا. سعید بن زید رضی اللہ عنہ، سعید بن زید وہ صحابی ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا. یعنی کہا تھا سعید بن زید فی الجنہ، یعنی کہ یہ جنتی صحابی ہیں. اتنا مقدس صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک عورت لگاتی ہے کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر بیٹھا ہے، میری زمین کو لے لیا ہے. جب عدالت نے اسے بلائے اپنے پاس، تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں نے کوئی زمین کسی کا ہڑپ نہیں کیا ہے، ہم نے نہیں لیا. بھلا میں کیسے کسی کی زمین کو ناجائز طریقہ سے لے سکتا ہوں، جبکہ میرے پاس ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی دنیا میں کسی شخص کا ایک بالغ زمین کو قبضہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمین کی توق کو اس کے گلے میں لٹکا دے گا. یعنی سزا کے طور پر 7 زمین، ان زمینوں جیسی 7 زمین کو اس کے گلے میں لٹکا دے گا، یہ سزا اسے ملے گی. تو بھلا میں یہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ناجائز طریقہ سے میں زمین کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ میں نے ایسا نہیں کیا. اور پھر دیکھیں احادیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا. فی الفور اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب بھی مظلوم نے ظالم کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ باری اللہ تو اسے تباہ و برباد کر دے، اسے نیست و نابود کر دے، یا پھر اس کے اعمال کے اسے سزا دے دے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتا. تو اسی طریقہ سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک دعا کی، اے اللہ جو عورت میرے اوپر الزام لگاتی ہے کہ میں نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اس کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ یہ عورت اندھی نہ ہو جائے.
اور پھر اس کی موت وہیں آئے جس زمین کے بارے میں انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا، اس زمین میں جو ہے گر کر کے غرق ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کچھ ہی دن کے بعد وہ عورت فوراً جو ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی یہ بد دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول کرتا ہے، اور پھر وہ عورت اندھی بھی ہو جاتی ہے، اور اتفاق سے وہ عورت اسی زمین کے راستے سے گزر رہی تھی، اور اسی جس زمین کے بارے میں اس عورت نے الزام لگائی تھی کہ سعید بن زید نے وہ زمین کو قبضہ کر لیا انلیگل طریقہ سے، تو پھر وہ عورت جو ہے اسی راستے سے اس زمین سے گزر رہی تھی کہ اس زمین میں کچھ گڈھے تھے، اتفاق سے اس گڈھے میں گر جاتی ہے اور اس گڈھے میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، مظلوم کی بد دعا سے بچے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول کرتا۔ گزشتہ 2 ہفتہ سے میں والدین کے حقوق کے تعلق سے تفصیلی گفتگو میں نے کیا، اور جب میں نے گفتگو کیا اور میں نے روزے روشن کی طرح جب میں عیاں کیا، کھول کر بتایا کہ والدین کی حقوق پوری طریقہ سے ادا کرنا ہر ایک اولاد کے اوپر حق ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو میرے ذہن میں بعد میں کچھ باتیں کھٹکی۔ میرے ذہن بلکہ یوں کہے کہ یہ جو معاشرے میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے بڑوں کے طرف سے، بزرگوں کے طرف سے، گارجین حضرات کی طرف سے، فوراً میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی، اللہ میں نے تو والدین کے حقوق کو تو میں نے بیان کر دیا، لیکن میں کہیں اولاد کے تعلق سے اور پھر والدین کے معرفت میں، ان کے سرپرستی میں جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے میں کہیں نہ کہیں جو ہے میں ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے آج کے خطبہ جمعہ ظلم اور ظالم کے انجام کے بارے میں رکھنے کی خواہش رکھی، کہ اصل میرا مقصد یہی ہے کہ جو ظلم کے بارے میں جو بیان میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ عالمی ظلم کے بارے میں نہیں بیان کر رہا ہوں، میں معاشرتی ظلم کے بارے میں آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سوسائٹی ظلم کے تعلق سے، گھریلو ظلم کے تعلق سے، فیملی ظلم کے تعلق سے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ ناچیز کو ظلم اور گناہ سے اللہ ہمیں حفاظت کرے، اور ہمارے اہل خانہ، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ جو ہے اپنے سے چھوٹوں کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تمام مسلمان کے گھروں میں ظلم و زیادتی سے اللہ رب العالمین لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس اسی کو جانا جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ تو دینار ہے اور نہ ہی درہم ہے، نہ اس کے پاس 2 وقت کے کھانے کی روٹی ہے، نہ اس کو رہنے کا گھر ہے، یعنی کہ بیچارہ بے سہارا ہے، اسے مفلس کہا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو مفلس کہا گیا ہے کہ جو نیکی کے اعتبار سے اس کے پاس پہاڑوں کے مانند اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، یعنی کہ وہ نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہوں گے، اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں بھی ہوگی، لیکن پھر اس کا حال یہ ہوگا، یہ عام بات ہے، یہ جو میں بیان کرنے والا ہوں یہ کوئی خاص طبقہ یا کوئی خاص شخص کے اوپر فٹ نہیں ہو رہا، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے پھر کوئی اور ہو،
چاہے محلے کے چودھری ہو، چاہے گھر کا گارجین لیڈر ہو، چاہے پھر ہمارا جو ہے یہ ہمارے والدین ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوگی، اور پھر وہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کیے ہوں گے، کسی کی زمین کو ناحق طریقے سے استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ نمازی تو ہوں گے، نیکیاں اس کے پاس ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی شخص کے اوپر سنگین الزام لگائے ہوئے ہوں گے، کسی کے اوپر بہتان لگائے ہوں گے، کسی کو گالی دیتے ہوں گے دنیا میں، کسی کی چغل خوری کرتے ہوں گے، کسی کی غیبتیں کرتے ہوں گے، کسی کو ناحق تھپڑ مارتے ہوں گے یا ناحق قتل کرتے ہوں گے، کیے ہوں گے۔ الغرض حقوق کے تعلق سے مکمل طور پر وہ شخص جو ہے فیل ہوگا، یعنی کہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہوں گے۔ پھر حال یہ ہوگا کہ وہ ظالم بحیثیت عبادت گزار ہونے کے باوجود وہ ظالم جب ظلم ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو اس کی اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ظلم کو روکے، وہ بھی ظالم ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اسلام میں ظالم اسے بھی کہا گیا جو ظلم کر رہا ہے، اور پھر ظالم اسے بھی کہا گیا جو اپنی آنکھوں سے ظلم کو دیکھتا ہے اور یہ اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اگر ہم فیصلہ کریں گے، اگر ہم انصاف کریں گے، اگر ہم عدل کریں گے اس میٹر میں، اس معاملے میں، تو کہیں نہ کہیں مقابلے میں ہمارے والدین آ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اگر ہم فیصلہ کرنے پر راضی ہو جائے، ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ناانصافی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس گھر میں رہ رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی آنکھوں سے گناہوں کو، ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھ کو صرف اس لیے بند کر دیتا، اپنی کان میں انگلی صرف اس لیے ڈال دیتا کہ اگر ہم فیصلہ کریں گے تو ہمارے والدین کے خلاف نہ ہو جائے، چہ جائے گھر میں کسی اور کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تم عدل و انصاف کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، چہ جائے اگرچہ تمہارے مقابلے میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ رب کا فرمان ہے، رب کہہ رہا ہے کہ عدل و انصاف کرنے میں تم کوتاہی نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، چہ جائے کہ مقابلے میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے کہ والدین کا حق ادا کرنا فرض ہے، لیکن والدین جب اس چیز کا حکم دے، والدین ان باتوں کا حکم دے کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم ہو، اس کی وائف کے اوپر ظلم ہو، اس کے بچوں کے اوپر کہیں نہ کہیں ظلم ہو رہا ہو، تو اس وقت اولاد کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو محبتانہ انداز میں حسن سلوکی کے ساتھ اسے سمجھائے اور منائے کہ والدین محترم، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ شریعتاً صحیح نہیں ہے۔ اگر نہیں کہہ رہے ہیں اور خاموش رہ رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ نے تو دنیاوی اعتبار سے آپ نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، لیکن آپ کے والدین پھنس جائیں گے۔ آپ اپنے والدین کو کیا چاہتے ہیں؟ پھنسانا چاہتے ہیں؟ آخرت میں ان کی گرفت ہو سکتی ہے اگر آپ نے اپنے والدین کی اصلاح نہیں کی یا پھر ظالم کو ظلم کرنے سے نہیں روکا تو آپ کی نظروں کے سامنے وہ آپ کے چہ جائے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین عدل کرے گا، انصاف کرے گا۔ آج ہمارے گھر گھر میں یہ معاملہ ہے، ہر گھر میں 99% یہ شکایتیں پائی جاتی ہے، اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ساس جو ہے بہو کے اوپر ظلم کرتی ہے، نند جو ہے اپنی بھوجائے کے اوپر ظلم کرتی ہے، دیور جو ہے اپنی بھوجائے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، جیٹھ جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے جو ہے اپنے بھائی کی بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور پورا گھر تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور کسی کے کان میں چوں تک نہیں پہنچتا۔
اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا کہ وہ ظلم و زیادتی کیے ہوئے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر فیصلہ ہوگا۔ پھر سوچ لیجئے، اللہ رب العالمین مالک یوم الدین ہے، قیامت کا دن کا مالک ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ ذرا سوچے، میں مخاطب ہوں گارجین حضرات سے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے محبت کرے، میں والدہ سے بھی پوچھتا ہوں، میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے محبت کرے، آپ کے حقوق کو ادا کرے، آپ کی خواہشوں کی تکمیل کرے، لیکن آپ ہرگز یہ نہ چاہیں کہ آپ اپنی بیوی، اس کے بیوی اور بچی کی خواہش کو چھوڑ دے، اس کی ضروریات کو توڑ دے اور اس کی عزت کو تار کر کے آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اگر یہ آپ چاہتی ہیں تو آپ غلط کر رہی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا صرف میری بات مانے، میرا بیٹا صرف میرا جی حضوری کرے، میرا بیٹا صرف مجھے خوش کرے، اگرچہ میں اپنی بیوی کو ناراض کر دے، اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے، یقین کرے قیامت کے دن آپ کا مقابلہ آپ کے رب کے سامنے ہوگا۔ آپ کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا، رب العالمین خود آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ کے تعلق سے فیصلہ کرے گا۔ پھر سوچیں آپ کے مد مقابل کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو احکم الحاکمین ہے، وہ ہوگا جو رب العالمین ہے۔ تو پھر کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ کی بیٹی ہے، دوسری طرف آپ کی بہویں ہیں، پھر آپ اپنی بیٹیاں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، آپ اپنی بیٹیاں کی غلطی کو اکیلے میں تنہائی میں اس کی اصلاح کرے کہ بیٹی یہ غلطی کرو گی تو تمہاری بھائی کو پتہ چل جائے گا، تمہاری بھابھی کو پتہ چل جائے گا، پھر ہماری بدنامی ہوگی، اسی لیے ایسا نہ کرو۔ لیکن جب بہو کی غلطی نظر آئے تو کھلے عام سب کے سامنے ڈنکے کے چوٹ پر لوگوں کے محاکمے میں جمع کر کے اس کی غلطیوں کو اجاگر کیا جائے، اسے ذلیل و خوار کیا جائے۔ یہی ناانصافی، ایسا کیوں؟ دو طرح کا سوچ کیوں ہے کہ بیٹی کے تعلق سے تو بہت اچھی سوچ ہے، لیکن اسی جگہ بہو کے تعلق سے اتنا گندا سوچ کیوں ہے کہ اللہ رب العالمین اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے خون کو تو معاف کر دے اور دوسرے کے خون کے اوپر پاؤں رکھ کے کچل کے ذلیل و برباد کر دے؟ کہاں اللہ نے اجازت دیا ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماتا ہے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین، عدل و انصاف۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں والدین محترم سے کہ اگر آپ اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو آپ کی بہو ماں کیسے مانے گی؟ آج شکایتیں ہیں کہ ہماری بہو ہم کو ماں کا درجہ نہیں دیتی ہے، میری خدمتیں نہیں کرتی۔ معاف کیجئے گا، آپ کی بہو کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرے یا آپ کی خدمت کرے، بلکہ آپ کے اولاد کے اوپر لازم ہے کہ آپ کی اتباع کرے یا آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ آپ کی بہو کے اوپر یہ لازم نہیں ہے۔ اسلام نے اجازت نہیں دیا ہے کہ بہو جو ہے وہ ساس سسر کی خدمت کرے، نہیں۔ ہاں اگر کرتی ہے تو اس کا اعلیٰ اخلاق ہے، وہ اپنے شوہر کی وجہ سے کرتی ہے تاکہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے، کیونکہ جب شوہر خوش ہوں گے تو رب بھی خوش ہوگا، جب رب خوش ہوگا تو دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ صرف اس وجہ سے آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، آپ کی خدمتیں کرتی ہے تاکہ وہ اس کے شوہر اس سے خوش ہو جائے، اور آپ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اس کے تعلق سے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، میری ماں اور بہنیں، بزرگوں، ابھی بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں کہ قیامت کے دن آپ کا مقابلہ آپ کے رب کے سامنے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو چابک سے سزا دے رہا تھا، مار رہا تھا، اسی درمیان پیچھے سے آواز آئی، او عبداللہ ابن مسعود خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ آوازیں سنی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، آج جو ہے غلام کے اوپر تمہارا یہ اختیار ہے تو تم غلام کو سزا دے رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات!
اے عبداللہ ابن مسعود تمہارا غلام کے اوپر اختیار ہے تو تم اسے سزا دے رہے ہو، ذرا سوچو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے، اللہ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ اختیار ہے سزا دینے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سنے فوراً چابو کو پھینک دیے، بولے رب کے کعبہ کی قسم ہے اے اللہ کے رسول میں اس غلام کو آزاد کر دیتا ہوں۔ خوف، اللہ کا خوف۔ میرے بھائی کیوں کہ آج اللہ رب العالمین جو ہے بالکل ہر انسان کے اوپر اختیار اور حاصل رکھتا ہے کہ اسے اس کے ظلم کو سزا دے، اس کے ظلم کا سزا دے سکے، لیکن قربان جائے رب العالمین کے اوپر کہ ہم دن و رات میں 1000 مرتبہ غلطیاں کرتے ہیں، رب کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، رب کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود رب ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے تعلق سے یا لوگوں کے تعلق سے اگر کوئی شخص جو ہے ہمارے بارے میں غلط بیانی بیان کر دے یا ناانصافی کر بیٹھے، فوراً ہم اسے سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ درمیانہ رویہ اختیار کرتے؟ ہاں یہ بات سچ ہے، قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے یا تمہیں سزا دیتا ہے یا تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ کیا کر سکتے ہو؟ اگر کوئی تمہارا ہاتھ کاٹتا ہے تم اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو، اگر کوئی تمہیں ذلیل کرتا ہے تم اسے ذلیل کر سکتے ہو، اگر تمہیں قتل کرتا ہے تو تمہارا خاندان اس کو قتل کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر تم نے زیادتی کی کہ تم کو کسی نے 1 تھپڑ مارا، تم نے اس کو پلٹ کر 10 تھپڑ مارا، 9 تھپڑ تم نے اس کے اوپر ظلم کیا، 9 تھپڑ ایکسٹرا جو مارا، قیامت کے دن 9 تھپڑ کا جواب دینی ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو کسی نے 1 گالی دی ہے اور آپ اس کو پلٹ کے 10 گالی دیتے ہیں، 9 گالی کے جواب رب کے سامنے حاضر کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اسی لیے گزارش ہے کہ آپ اگر یا تو آپ اسے معاف کر دیں یا تو پھر آپ برابری کا بھی معاملہ کریں۔ اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو برابری کا فیصلہ کریں، یہ نہیں کہ جتنا انہوں نے ظلم کیا بس آپ اس سے زیادہ ظلم کریں۔ نہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے بہویں جو ہوتی ہے وہ پاک و صاف ہوتی ہے، گناہوں سے مبرہ ہوتی نہیں۔ بہت ساری ایسی بہو بھی ہوتی ہے جو غلطیاں کرتی ہے، وہ گھر میں آگ لگاتی ہے، شوہر اور ماں کے درمیان جو ہے باپ اور بیٹے کے درمیان تفرقہ کرتی ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ساس جو ہے اور باپ یعنی والدین جو ہے میاں بیوی کے درمیان بھی جدائی ڈالنے کی دن و رات تنگ دو کرتا ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کو ختم کرے، اس رسم کو ختم کرے، اس ظلم کو اپنے گھر سے مٹائے۔ اگر ظلم کو نہیں مٹائیں گے پھر آخری میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کمپنی ہے، میری کمپنی میں غلام ہے، نوکر چاکر ہے، کام کاج کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ غلام کہ میری نافرمانی کرتا ہے اور مجھے جھٹلاتا ہے اور میرے مال میں خیانت کرتا ہے۔ 3 جرائم وہ کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے اور اور پھر میرے مال میں خیانت کرتا ہے۔ میں غصے میں آ کر اس کو خوب ساری گالیاں بھی دیتا ہوں اور اسے بہت سزا بھی دیتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے نادان سن، قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کا وہ بدسلوکی اور تمہارا گالی دینا اور مارنا اگر برابر ہو گیا، قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا اس کے بدسلوکی، اس کے الزامات اور اس کے جو مال جو حرف کیے وہ، اور پھر تم جو اس کے بدلے میں گالیاں دیتے ہو، اس کے بدلے میں تو اسے سزائیں دیتے ہو، اگر برابر ہو گیا تو معاملہ وہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تمہاری سزا اس کی گالی سے کم ہے تو اللہ رب العالمین اسے سزا دے گا۔ لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری سزا اس کے الزامات سے اور اس کے مال حرف کرنے سے زیادہ ہے تو پھر یاد رکھنا اللہ رب العالمین تمہیں پکڑ لے گا،
اللہ اکبر، یہ الفاظ سننا تھا کہ پکڑ لے گا وہ صحابی ایک کونے میں جا کر سکسیاں لے کر رونا شروع کرتے ہیں، بے تحاشا روتے ہیں۔ رب العالمین کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے شخص، کیا تو رب کے قرآن کو نہیں پڑھتا کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُونَ نَفْسٌ شَيْئًا؟ کیا رب کا قرآن نہیں پڑھتا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک انصاف کریں گے، ٹھیک ٹھیک تولیں گے، ترازو میں اسے رکھیں گے اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابہ رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں تمام غلام کو آزاد کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اسے رکھوں گا تو پھر غلطیاں ہوگی تو میں اسے سزا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیر، وہ تھے صحابہ کرام، اور آج ہمارا رویہ ہے کہ ہم غلطیاں کو معاف ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، وقت کبھی ختم ہو آگے بڑھ چکا ہے، گستاخی معاف ہو، وقت میں زیادہ لینے کی کہ میں معذرت خواہ ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں آخر میں کہ آپ جو ہے ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے پرہیز کریں، رک جائیں، آج سے اور ابھی سے رک جائیں، توبہ استغفار کرے کہ نہ تو ظلم کریں گے نہ تو ظلم ہونے دیں گے۔ کیا آج تہیہ کرتے ہیں آپ سب سے میں زبان سے اقرار لینا چاہتا ہوں کہ آپ اقرار کرتے ہیں کہ نہ تو ظلم کریں گے نہ ظلم ہونے دیں گے؟ کیا؟ انشاءاللہ چاہے کوئی بھی سامنے آ جائے، کوئی بھی آئے، آپ کی بیوی آ جائے، آپ کی مائیں آ جائے، آپ کی بہنیں آ جائے، آپ کے باپ آ جائے، آپ کے رشتہ دار آ جائے، بڑا بھائی آئے، چھوٹا بھائی آئے، لیکن انصاف کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، بولے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ دیکھیے گا گھر، آپ کا گھر جنت جیسا گھر بن جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی یقیناً آ جائے گی۔ یقیناً جب آپ جو ہے توازن سے کام لیں گے، جب آپ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئیں گے، جب آپ غلطیاں کو معاف کر دیں گے اور غلطیاں کو نظر انداز کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں ایک خوشگوار ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ باری الہ جو لوگ بھی اپنے اوپر اور اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، چاہے انجانے میں چاہے نہ انجانے میں، جان بوجھ کر یا دھوکہ کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، اللہ رب العالمین اسے توفیق دے کہ پہلے وہ تحقیق کرے، پہلے وہ ریسرچ کرے، پہلے وہ معلومات کرے کہ میرے پاس جو باتیں آئی ہے، جو خبریں آئی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد پھر سامنے والے کے حق میں فیصلہ کرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ اللہم تقبل منی انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی واعظ واکبر۔